یہ یوٹیوب کیا آ گیا، بولنا کیا آ گیا، وہ اپنے آپ کو اپنے پورے مسلک کا امام سمجھ بیٹھا ہے۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھو کہ مولانا پی ایم مزمل نے مفتی سلمان ازہری کو کیا کہہ دیا، اپنی رائے بھی کمنٹ میں لکھنا۔ مفتی نہیں، مفتی اعظم سمجھ رہا ہے۔ یہ یوٹیوب کیا آ گیا، بولنا کیا آ گیا، وہ اپنے آپ کو اپنے پورے مسلک کا امام سمجھ بیٹھا ہے۔ ذرا اندھیرے میں اپنے کمروں کے آئینوں میں بیٹھ کر دیکھ لو کہ تمہاری حقیقتیں کیا ہے۔ ابھی قریب میں ملک کے ایک نوجوان عالم، پتہ نہیں کہ عالم ہے کہ نہیں ہے، جن کو سلمان ازہری صاحب کہتے ہیں، انہوں نے علماء دیوبند اور مسلک دیوبند سے اتحاد کا پیغام دیا۔ ارے جانتے نہیں جانتے ہیں سلمان صاحب، جان رہے نہیں جانتے ہیں حضرت، جان رہے نہیں جا رہے، کیونکہ ملک کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں۔ اب مسلمانوں کا متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی تقریر میں یہی کہتا ہے مسلمان متحد ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائے۔ میں تو پہلے ہی سے جملے کو جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں۔ عجیب بات ہے، ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، اتحاد لے کر کیا کریں گے؟ اعمال میں کامل نہیں، اتحاد لے کر کیا کریں گے؟ تقریباً 60-65 سال جو حکومت راج کری، اس کے حالات، پھر اب موجودہ حکومت کا ظلم، سب کو سامنے رکھو، نتیجے نکل کر آ جائیں گے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے؟ اتحاد تو ضروری ہے۔ کر رہا ہوں، ایک مولانا ہے ملک کے اندر ہمارے، جن کا نام سلمان ازہری صاحب، انہوں نے اتحاد کی دعوت دی علماء دیوبند کو، مسلک دیوبند کو۔ اچھی بات ہے، ہو جانا چاہیے۔ دیوبندی، بریلوی، مقلد، غیر مقلد، سب ایک ہو جانا چاہیے۔ لیکن اتحاد کی دعوت دینے کے بعد انہوں نے جن شرائط کو رکھا، ان سے ان کے عقل کا معیار معلوم ہو رہا ہے۔ میں اکرم سے لڑ لیا یا اکرم میرے سے لڑ لیے، عقل مند سوچو، عقل مند۔ تم نہ بیان کرنا آتا ہے، ہم نہ نہیں آتا، تم نہ ہی کہنا آتا ہے، ہم نہ کہنا نہیں آتا، تمہارے پاس ہی معلومات ہے، ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، تمہارے پاس ہمارے علماء کا اگر حال ہے تو ہمارے پاس تمہارے علماء کا بھی حال ہے۔ اور مجھے صاف کہنے دو، ہمارے قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ہماری بزرگوں کی کتابیں اگر تمہارے پاس ہیں تو پھر تمہارے اکابر کی بھی کتابیں ہمارے پاس ہیں۔ تم ہی کو کھولنا نہیں آتا، ہم کو بھی کھولنا آتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ آپ سلمان ازہری صاحب اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے سلمان ازہری صاحب سے کہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا پورے اپنے مسلک کی طرف سے دے رہے ہیں؟ اگر اپنے مسلک کی طرف سے دے رہے ہیں، پہلے ان لوگوں کا نام بھی تو پیش کرو۔ آپ آگے بڑھ کر پیچھے والے پیچھے رہ گئے، پھر ہم آگے بڑھے تو تمہارے بڑے جو ہیں وہ ہم پر الزام لگائیں گے، یہ تو ہمارے طرف سے نہیں، اس بچے کی طرف سے ہے۔ پہلے یہ بتاؤ آپ اپنے مسلک کے ہیں کیا؟ امیر ہے، رہبر ہیں، قائد ہیں، یا متفق علیہ شخصیت ہیں آپ؟ لائر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے اس جملے کو سمجھتے ہوں گے۔ ایک میں دلیل پیش کر رہا ہوں، دعویٰ پیش کر رہا ہوں، آپ کے مسلک کے اور بھی تو بڑے ہیں نا۔ آج آپ کو دوں گا ڈریم 11 کھیلنے کے کروڑوں ریزن۔ پیش کر رہا ہوں، آپ کے مسلک کے اور بھی تو بڑے ہیں نا، آپ کے مسلک کے اور بھی تو بڑے ہیں نا۔ اگر آپ نے کسی جلسے میں بیٹھ کر، بہترین کرسی میں بیٹھ کر، بہترین امامے اور واسکوٹ میں بیٹھ کر آپ نے علماء دیوبند کو دعوت اتحاد دیا، سادہ سیدھا دے دیتے تو پھر بڑی اچھی بات ہوتی،
لیکن میں اس بات پر آنے سے پہلے سلمان اظہری صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دعوت اتحاد تنہا آپ کی دعوت ہے یا آپ کے پورے مسلک کی دعوت ہے؟ اس کا تو میرے محترم عزیزو، میں نے ان کے بیان کو سنا اور ان کے اندر جو فکر ہے، حقیقت میں اس طرح کی فکر اور علماء کو ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن مفتی سلمان اظہری کے جواب میں اس طرح کی جو باتیں انہوں نے کی ہے، تھوڑا سا مجھے اس میں مفتی سلمان اظہری کے خلاف جیسے ناقدری نظر آئی۔ ایک بڑے عالم کو بہت ہی تہذیب اور بہت ہی ادب کے ساتھ کوئی پیغام پہنچانا ہے، اس لیے کہ ایک مقام رکھتا ہے کوئی عالم۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یہی بات میرے بھی اندر شک کر رہی تھی کہ اس طرف سے کوئی بات آئے گی، پھر اس طرف سے کوئی بات آئے گی، پھر اس طرف سے کوئی بات آئے گی، اتحاد قائم نہیں ہوگا، اتحاد قائم نہیں ہوگا۔ اور مولانا پی ایم مزمل صاحب کی ایک رائے یہ سمجھ میں آئی کہ کیا وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اکیلے کہہ رہے ہیں، یا کہ سارے علماء ان کے ساتھ ہیں، ایک جٹ ہیں، ایکتا کے ساتھ یہ بات بولنے کا سب لوگوں نے مل کر ان کو آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ تم اس طرح کے بیانات میں بات اپنی بولو تاکہ علماء دیوبند تک یہ پیغام پہنچے۔ ایک بات مولانا پی ایم مزمل کی زبان سے سمجھ میں آئی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اس طرح کی، تو مفتی سلمان اظہری صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ اس پر ایک ویڈیو بنانا چاہیے اور ویڈیو بنا کر یہ ثبوت دینا چاہیے، جیسا کہ یہ ثبوت مانگ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنی طرف سے اکیلے دم پہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ہمارے علماء کرام کی رائے اور متفقہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان عقائد کو یہ لوگ درست کریں تو ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ جو حالات ہیں، جو موقع ہے، یہ اس طرح سے اتحاد کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے مسلک کو اپنے یعنی اوپر عمل کرتے ہوئے، اس پر چلتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے سے اتحاد کر لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ اب اس ٹاپک کو لے کر ایک زمانہ گزرے گا، تب تک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بہت بڑی پریشانی اور بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو جائے گی جب تک ہم اتحاد کریں گے۔ اور ایک لمبا وقت گزرتا جا رہا ہے اتحاد کرنے میں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفوں کا، طرح طرح کی مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم عقائد کی کچھ باتیں لے کر ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کیے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اگر وہ اپنے عقائد کو نہیں درست کر رہے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں میں تو درست ہے نا، آپ اپنے عقائد کو نہیں درست کر رہے ہیں تو بہت سی چیزوں میں آپ صحیح ہو نا۔ بات کچھ چیزوں کی ہے، کچھ مسئلے کی ہے، تو تھوڑی دیر کے ان مسئلوں کو ایک طرف رکھ کر اور اتحاد قائم کر لیا جائے، یہ میری رائے ہے، تاکہ ایک بڑا نقصان جو مسلمانوں کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہونے سے بچ جائے اور ہم ایک دوسرے تک آسانی سے پیغام حق پہنچانے والے بن جائیں۔ جیسے بہت بڑی تعداد بریلوی جو ہے مسلک میں بھی نماز کی پابند نہیں ہے، بہت بڑی تعداد دیوبندی مسلک میں بھی نماز کی پابند نہیں، اہل حدیث کے مسلک میں بھی بہت بڑی تعداد نماز کی پابند نہیں، بہت بڑی تعداد سنت یعنی داڑھی نہیں رکھی ہوئی، بہت بڑی تعداد جھوٹ بول رہی ہے، بہت بڑی تعداد بدنگاہی کر رہی ہے، بہت بڑی تعداد کفر کو نہیں جانتی، بہت بڑی تعداد شرک کو نہیں جانتی۔ تو یہ موٹے موٹے مسائل اتحاد قائم کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی اور لوگ مر مر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، میری بات کو، میری طلب کو سمجھنے کی کوشش کرو اور بہت بڑی تعداد میں ویڈیو کو شیئر کرو۔ یہ میری رائے تھی، اب اپنی رائے آپ کامنٹ میں لکھو۔ آج آپ کو جانا نہیں ہے بغیر کامنٹ کیے، بغیر رائے اپنی رکھے کہ میری بات کیسی لگی، میری رائے کیسی لگی آپ کو، میری سوچ کیسی لگی، جو میں تمام امت مسلمہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور علماء کی قدر کرنے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہر علماء کی قدر کی جائے۔ اس کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو علم ہے، جو ایک مقام ہے، اس کو ہم گھٹانے کی، اس کی ناقدری کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے محترم عزیزو، اللہ ہمیں ایک اور نیک بنائے۔ السلام علیکم۔